بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ایئرپورٹ پر آنکھوں پر چشمہ لگائے وہ چہرے پر سنجیدگی سجائے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ چہرے پر سنجیدگی ایسے تھی کہ وہ کسی کو بھی زیر کر سکتا تھا۔ اپنی مطلوبہ جگہ پر کھڑے ہو کر وہ ڈرائیور کا انتظار کر رہا تھا۔ آنکھوں سے چشمہ اتارا تو آنکھوں میں بے تحاشا غصہ، نفرت اور کسی سے بدلہ لینے کی آگ تھی، جس کے شعلے دوسروں پر بھی گر رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد اس کے آگے بلیک مرسیڈیز آ کر رکی تھی۔ پچھلا دروازہ کھول کر وہ گاڑی کے اندر بیٹھ گیا تھا اور دروازہ اس قدر زور سے بند کیا کہ ڈرائیور سمجھ چکا تھا کہ اب اس کی شامت آنے والی ہے۔ ڈرائیور جلدی سے پیچھے آیا اور موسیٰ کا سارا سامان گاڑی میں رکھا اور زن سے گاڑی حویلی کی طرف بھگا لی۔ شفیق گاڑی پہلے قبرستان روکنا، مگر صاحب بڑی بی بی نے کہا ہے کہ آپ کو سیدھا حویلی لے کر آؤں۔ اگر آپ چھوٹے بابا سے ملنے جانے کا کہیں بھی تو آپ کو وہاں نہ لے کر جاؤں۔ شفیق، لگتا ہے آپ کو اپنی نوکری پیاری نہیں ہے۔ میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں وہ کریں، کوئی کیا کہتا ہے مجھے سے کوئی غرض نہیں۔ چھوٹے صاحب سمجھنے کی کوشش کریں، میری نوکری پہلے ہی خطرے میں ہے۔ موسیٰ نے شفیق کو گھور کر دیکھا، جس پر شفیق اپنی جگہ پر گڑبڑا گیا۔ ٹھیک ہے، اگر تم مجھے وہاں نہیں لے کر جاؤ گے تو میں خود چلا جاؤں گا۔ گاڑی روکو۔ سنا نہیں تم نے؟ میں نے کہا کہ گاڑی ابھی کبھی روکو۔ شفیق نے گاڑی روک دی تو موسیٰ جھٹ سے گاڑی سے نکلا اور دروازہ کھلا چھوڑ کر ہی آگے کو بڑھ گیا۔ پورا خاندان پاگل اور دیوانہ ہوا پھر رہا ہے۔ عیسیٰ صاحب کی موت نے تو سب کو دماغی مریض بنا دیا ہے اور سب کے غصے کا نشانہ خواہ مخواہ میں میں بنا ہوا ہوں۔ شفیق غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے گاڑی کا دروازہ بند کیے حویلی کی طرف نکل گیا۔ ابھی گھر جاتے ہی اسے اس گھر کی مالکن سلمہ بیگم کا بھی نشانہ بننا تھا۔ ان کو بھی اس بات کا اعتماد دلانا تھا کہ ان کا بڑا بیٹا بالکل ٹھیک ہے۔ موسیٰ اپنی آنکھوں پر کالے رنگ کا چشمہ لگائے اپنے آنسو کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ قبر کے قریب کھڑے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اس کا پورا وجود ہچکولے لے رہا تھا، مگر اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں واپس آ گیا ہوں تمہارا بدلہ لینے کے لیے۔ تمہاری ساتھ جو ہوا میں اس لڑکی کو چھوڑوں گا نہیں۔ اس پر اتنے ظلم ڈھاؤں گا کہ وہ موت مانگے گی مگر اسے موت بھی نہیں ملے گی۔ آنکھوں میں انگارے لیے منہ میں مرچیں چبائے موسیٰ ایک عزم کے ساتھ اپنا فیصلہ سنا رہا تھا۔ کچھ دیر عیسیٰ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر وہ قبرستان سے باہر نکل آیا تھا، مگر اچانک اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی اور پھر وہ نظر پلٹنا بھول گیا۔ خوبصورت شفاف چہرہ، سفید رنگت، چیخن نین نقش، اس پر ہلکے ہرے رنگ کی آنکھیں موسیٰ کو اپنی جگہ ساکت کر گئی تھیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان آتے ہی اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ جائے گا۔ ہوش تو اسے اس وقت آیا جب وہ لڑکی عیسیٰ کی قبر کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ موسیٰ اپنی آنکھوں سے کالا چشمہ اتارے حیرانگی سے اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ عیسیٰ کی قبر پہ کھڑے ہو کر دعا کرنے کے بعد، آنکھوں سے آنسو صاف کرنے کے بعد دوسری طرف سے باہر آ گئی تھی۔ موسیٰ کو اپنی آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا، مگر اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس لڑکی کے پیچھے جا سکتا، اس سے پوچھ سکتا کہ آخر وہ لڑکی کون ہے اور اس کا موسیٰ کے بھائی سے کیا رشتہ ہے۔ موسیٰ نے جلدی سے اپنا فون نکالا اور اس لڑکی کے جاتے ہوئے ایک تصویر کھینچ دی۔ تصویر کچھ دھندلی سی تھی، مگر موسیٰ کے لیے یہی کافی تھی۔ شام کے وقت موسیٰ حویلی پہنچا۔ 5 سال بعد وہ حویلی آ رہا تھا۔ حویلی آج بھی ویسی کی ویسی ہی تھی۔ گہرا سانس لیتے، آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلتے وہ حویلی کے اندر داخل ہوا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کا سامنا اپنی ماں سے ہوا۔ سرینا بیگم جو ٹی وی لاؤنج میں کھڑی ملازمین سے بات چیت کر رہی تھیں، موسیٰ کو دروازے پہ کھڑا دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ موسیٰ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا آگے بڑھ گیا تھا۔ سرینا بیگم اپنے جگر کے ٹکڑے کو دیکھتے ہی اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ 2 ہی تو ان کے جانشین تھے۔ عیسیٰ کے جانے کے بعد سرینا بیگم بے صبری سے موسیٰ کا انتظار کر رہی تھیں۔ موسیٰ کا اچانک آنا حویلی میں ایک مرتبہ پھر سے جان ڈال گیا تھا۔ موسیٰ کے آنے کا صرف سرینا بیگم ہی جانتی تھیں۔ 5 سال وہ اپنے گھر والوں سے کس طرح دور تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ سرینا بیگم پیچھے ہٹی تو سامنے سے آتی رقیہ بانو اور بلاول صاحب موسیٰ کو حویلی میں دیکھ کر جہاں خوش ہوئے تھے وہیں بلاول صاحب فکر مند بھی ہوئے تھے۔ وہ جانتے تھے موسیٰ کے پاکستان آنے کا مقصد کیا تھا۔
ان کو فکر کس بات کی تھی یہ صرف وہی جانتے تھے۔ بلاول صاحب آگے بڑھے اور اپنے لختے جگر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ موسیٰ اپنے دادا سے ملنے کے بعد اپنی دادی سے ملا اور پھر آہستہ آہستہ سب گھر والوں سے ملا، سوائے ایک لڑکی سے جو اپنے کمرے کی کھڑکی میں سے صرف موسیٰ کا دیدار کر سکتی تھی، کیونکہ موسیٰ کے سامنے آنے کی اسے اجازت نہیں تھی، اور یہ روک ٹوک بھی موسیٰ کی اپنی لگائی ہوئی تھی۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ طیبہ اس کے مرحوم چچا کی بیٹی، جس سے اس کا بچپن سے ہی رشتہ طے تھا، اس کے سامنے آئے، کیونکہ طیبہ موسیٰ کو ہرگز پسند نہیں تھی، اور وہ کئی مرتبہ اس بات کا اظہار بھی کر چکا تھا، مگر موسیٰ نہیں جانتا تھا کہ طیبہ کو جب سے علم ہوا تھا کہ اس کی شادی موسیٰ سے ہونی ہے، وہ تو موسیٰ کو دل و جان سے اپنا مان چکی تھی۔ موسیٰ سب سے ملنے کے بعد آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں جا رہا تھا، جب اچانک نظر اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی طیبہ پر پڑی۔ موسیٰ ایک دم چونک گیا۔ طیبہ نے جب موسیٰ کو خود کو دیکھتے پایا تو وہ جھٹ سے پیچھے ہٹ گئی اور پردہ آگے کر دیا۔ موسیٰ جس طیبہ کو چھوڑ کر گیا تھا یہ تو وہ تھی ہی نہیں۔ اس قدر خوبصورت نین نقش والی طیبہ تو پہلی مرتبہ موسیٰ دیکھ رہا تھا، ورنہ موسیٰ اور طیبہ میں عمر کا آدھا فرق تھا۔ موسیٰ جس وقت بیرون ملک گیا تھا اس وقت طیبہ بہت موٹی اور عمر میں بہت چھوٹی لگتی تھی، مگر اب تو وہ خوبصورت جوان لڑکی بن چکی تھی جس سے شادی کی خواہش کوئی بھی کر سکتا تھا، مگر یہ اتفاق بھی چند سیکنڈ کے لیے تھا۔ چند سیکنڈ بعد موسیٰ نے سر جھٹکا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹا اپنے کمرے کو دیکھ رہا تھا، جو 5 سال بعد بھی ویسے کا ویسا ہی تھا۔ لیٹتے لیٹتے اچانک سے موسیٰ کی نظروں کے سامنے وہی حسین چہرہ دکھائی دیا جس نے آتے ساتھ ہی اپنا دیدار موسیٰ کو کروایا تھا۔ جھٹ سے اپنا فون نکالا اور وہ تصویر کسی کے نمبر پر سینڈ کی اور ساتھ ہی ایک نمبر ملا کر فون کان کو لگا لیا۔ مجھے اس تصویر میں موجود لڑکی کی انفارمیشن اگلے آدھے گھنٹے کے اندر اندر چاہیے۔ اگر آدھے گھنٹے کے اندر انفارمیشن میرے فون پر نہ آئی تو سمجھ لینا تمہارا آج اس دنیا میں آخری دن ہوگا۔ اتنا کہتے ہی فون جھٹ سے بند کر دیا گیا تھا اور تصویر کو بغور دیکھتے ہوئے وہ پھر سے گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ زہرا، تمہاری آنکھیں آج بھی سوجی ہوئی ہیں، تم خود کو معاف کیوں نہیں کر دیتی؟ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ کس بات کا بدلہ لے رہی ہو خود سے؟ چھوڑ دو وہاں جانا، وہ تمہارے لیے نہیں تھا، اور نہ ہی وہ تمہاری جگہ ہے جہاں تم جاؤ۔ جس روز تمہارے گھر والوں کو معلوم ہو گیا اس روز جانتی ہو نا کیا قیامت برپا ہوگی۔ نیلم، میں کس طرح وہاں نہ جاؤں؟ میں وہاں جاتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری سزا میں شاید کمی کر دی جائے۔ مجھے ایک پل کے لیے سکون نہیں آتا، دن رات میں تڑپ تڑپ کے گزارتی ہوں۔ کاش تم میری کیفیت سمجھ سکتی، مگر صد افسوس، جو میں محسوس کر سکتی ہوں تو تم محسوس نہیں کر سکتی۔ زہرا، مجھے ایک بات کا جواب دو، کیا تمہیں اس سے محبت تھی؟ نیلم کے سوال پر وہ ایک دم چونک اٹھی تھی، آنکھوں میں پھر سے نمی تیرنے لگی تھی۔ نہیں، میں اس سے محبت نہیں کرتی تھی، اور یہ بات تم بھی اچھے سے جانتی ہو۔ زہرا نے نیلم کی طرف دیکھ کر پراعتماد انداز میں کہا، مگر نیلم کی کھوجتی نگاہوں کو دیکھ کر زہرا ایک دم گڑبڑا گئی۔ تمہاری آنکھیں اور تمہارے الفاظ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے زہرا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میں تمہاری بہترین دوست ہوں، کیا تم مجھے بھی کچھ نہیں بتاؤ گی؟ 3 سال گزر چکے ہیں اس حادثے کو، تم آج بھی اپنی جگہ پر قائم ہو، آج بھی مجھ سے جھوٹ بولتی ہو، مجھ سے سچ چھپا رہی ہو۔ اس رات کیا ہوا تھا؟ خدا کے لیے کچھ تو بتاؤ۔ نیلم کی بات پر زہرا بالکل چپ ہو گئی اور اس کو کہنے لگی کہ تم جانتی ہو کہ میں یہ بات کرنا پسند نہیں کرتی، تو کیوں بار بار اس بات کو کرتی رہتی ہو؟ بھول جاؤ اس رات کو، کچھ نہیں ہوا تھا اس رات۔ اچھا تو یہ بات ہے، تو یہ بتاؤ کہ عیسیٰ نے مرنے سے پہلے تمہارا نام کیوں لیا؟ سب تمہیں اس کی موت کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، کیا تمہیں اس بات کا افسوس نہیں ہے کہ تمہیں تکلیف محسوس نہیں ہوتی جب سب تم پر الزام لگاتے ہیں؟ نیلم کی بات پر زہرا مسکرانے لگی اور کہنے لگی، ہاں تم بھی یہی سوچ لو کہ عیسیٰ کی موت میری وجہ سے ہوئی ہے۔ اتنا کہہ کر زہرا اپنے کمرے میں چلی گئی اور نیلم اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی، کیونکہ ہمیشہ تو یہی ہوتا رہا تھا۔ 3 سال سے نیلم اصل حقیقت کا پتہ لگانا چاہ رہی تھی تاکہ زہرا کو اس بیجا الزامات سے بری ذمہ کر سکے، مگر زہرا نے تو جیسے قسم کھا رکھی تھی کہ وہ کسی کو حقیقت نہیں بتائے گی۔ آدھے گھنٹے کے بعد موسیٰ کے فون پر میسج کی آواز نے
موسیٰ کی ساری توجہ اپنی طرف کھینچتی تھی۔ اس نے جھٹ سے فون پکڑا تو تصویر کے نیچے مکمل تفصیلات لکھی ہوئی تھیں۔ موسیٰ کے چہرے پر خطرناک سی وحشی قسم کی مسکراہٹ چھا گئی تھی، آنکھوں میں انگارے جلنے لگے تھے۔ تبھی اس نے فون پر ایک نمبر اور ملایا اور کان سے لگا لیا۔ شفیق، کل صبح 5 بجے تیار رہنا، حویلی میں کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ تم میرے ساتھ جا رہے ہو۔ مگر چھوٹے صاحب، ہم جا کہاں رہے ہیں؟ اگر بڑے صاحب پوچھیں تو میں انہیں کیا جواب دوں؟ یہ تمہارا مسئلہ ہے، تمہیں نے کیا جواب دینا ہے کیا نہیں۔ البتہ اگر کسی کو رتی برابر بھی اس بات کی خبر ہوئی کہ صبح 5 بجے میں اور تم حویلی سے غائب ہونے والے ہیں، تو یاد رکھنا وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ اتنا کہہ کر موسیٰ نے جھٹ سے فون بند کر دیا اور شفیق اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ عجیب سر پھرا لڑکا ہے، اب نہ جانے کون سا نیا بکھیڑا کھڑا کرنے والا ہے۔ کیا کروں، بڑے صاحب کو بتاؤں یا نہیں؟ اگر انہیں نہ بتایا تو وہ مجھے نوکری سے نکال دیں گے، اور اگر انہیں بتا دیا تو موسیٰ صاحب تو مجھے دنیا سے ہی نکال دیں گے۔ تو بہتر یہی ہے کہ میں اپنی نوکری سے ہاتھ دھو لوں، کم از کم زندگی تو باقی رہے گی۔ شام کی میز پر سبھی موجود تھے، سب اپنے اپنے کھانے میں مصروف تھے۔ تبھی بلاول صاحب کی بات پر پورے ہال میں ایک مرتبہ خاموشی چھا گئی۔ بڑی بہو طیبہ کہاں پر ہے؟ کیا وہ کھانا نہیں کھائے گی ہمارے ساتھ؟ جاؤ، کل سے میں نے اسے دیکھا نہیں، اسے کہو دارجی بلا رہے ہیں۔ سب اپنا اپنا کھانا چھوڑ کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، تو کبھی موسیٰ کی طرف دیکھتے، کیونکہ گھر میں سبھی جانتے تھے موسیٰ طیبہ سے سخت نفرت کرتا ہے۔ تبھی تو بلاول صاحب جان بوجھ کر طیبہ کو بار بار موسیٰ کے سامنے لا رہے تھے۔ اب وہ چاہتے تھے کہ طیبہ کی موسیٰ سے شادی ہو جائے، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا، قدرت تو کچھ اور ہی چاہتی تھی۔ اور پھر جب جوڑے آسمانوں پر بن جائیں تو زمین والے کچھ بھی کر لیں، نہ تو ان جوڑوں کو الگ کر سکتے ہیں، اور جن جوڑوں نے کبھی ملنا ہی نہ ہو، لاکھ کوششوں کے بعد زندگی کے کئی سال برباد کرنے کے بعد بھی اور بے انتہا محبت کرنے کے باوجود بھی وہ جوڑے کبھی مکمل نہیں ہوتے۔ طیبہ بیٹا، کیا کر رہی ہو؟ طیبہ جو اپنے بستر پر اپنی کتابیں بکھیر اپنی پڑھائی میں مصروف تھی، سرینہ بیگم کے اچانک کمرے میں جانے اور ان کے سوال کرنے پر وہ ایک دم گھبرا کر اپنی جگہ سے اچھل بیٹھی۔ سرینہ بیگم اس کی حرکت پر مسکرا دی اور کہنے لگی، مصروف لگ رہی ہو؟ تبھی طیبہ نے کہا کہ نہیں تائی جی، ایسی کوئی بات نہیں، بس امتحانات شروع ہونے والے ہیں تو پڑھائی پر کچھ توجہ دینا چاہتی ہوں۔ پہلے ہی عیسیٰ بھائی کی موت کی وجہ سے میں اپنی پڑھائی پر توجہ نہیں دے سکی۔ ڈاکٹر بن رہی ہوں، اتنا آسان نہیں ہے ڈاکٹر بننا۔ خیر، آپ کو کوئی کام تھا؟ کیا آپ نے اپنا کوئی کام نہیں بتایا تائی جان؟ سرینہ بیگم نے مسکرا کر طیبہ کو دیکھا اور کہنے لگی کہ ہاں، تمہیں دارجی بلا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کے ساتھ آ کر کھانا کھاؤ، پھر چاہے جتنا مرضی پڑھتی رہنا۔ طیبہ کو تو ہاتھ پاؤں کی پڑ گئی تھی، اس نے جڑ سے اپنی کتابیں چھوڑی اور بستر سے سیدھی کھڑی ہو گئی۔ تائی جان، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں بھلا نیچے کیسے جا سکتی ہوں؟ سرینہ بیگم نے کچھ شرارتی انداز میں طیبہ کو دیکھا اور اس کے کندھے پر اپنا کندھا مار کر آنکھوں کے اشارے سے وجہ پوچھنے لگی، بتاؤ کیوں نہیں جانا نیچے؟ آخر وہاں پر کون ہے ایسا جس سے تم اتنا ڈر رہی ہو؟ اور ہو سکتا ہے اس کے سامنے تم جانا نہیں چاہ رہی، وہ خود ہی تم سے ملنے آ جائے۔ طیبہ کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ سرینہ بیگم نے جب طیبہ کے چہرے پر آتی دکھی مسکراہٹ دیکھی تو ان کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دم ختم ہو گئی تھی۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ طیبہ جیسی بچی کو ان کا بیٹا تکلیف دے، مگر اس کے تو نصیبوں میں جیسے شروع سے تکلیفیں ہی لکھی گئی تھیں۔ اچھا، جلدی چلو، دارجی ناراض ہوں گے کہ تم نے ان کا کہنا نہیں مانا۔ مگر تائی جان، میں واقعی ان کے سامنے نہیں جانا چاہتی، خواہ مخواہ حویلی کا ماحول خراب ہوگا۔ سب کچھ اتنا پرسکون طریقے سے ہو رہا ہے تو کیوں دارجی رنگ میں بھنگ ڈال رہے ہیں؟ 5 سال بعد وہ آئے ہیں، ان کو پورا حق ہے کہ سکون سے زندگی گزارنے کا۔ اتنی ہی دیر میں طیبہ کی نظر اچانک دروازے پر پڑی تو وہاں دارجی کو کھڑا دیکھ کر زرینہ اور طیبہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دارجی آگے بڑھے اور طیبہ کا ہاتھ پکڑتے زینہ اترنے لگے۔ میز پر بیٹھے سب لوگوں کی نگاہیں طیبہ اور بلاول صاحب پر تھیں۔ طیبہ مجرموں کی طرح سر جھکائے دارجی کے ساتھ چلتی رہی۔ اس کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اس نے جاتے ہی کوئی نہ کوئی تماشا ضرور، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی
کہ موسیٰ کے دل میں آخر نیا کھیل چل کیا رہا ہے۔ طیبہ کو موسیٰ کی کرسی کے بالکل سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا تھا۔ طیبہ کا پورا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا، مگر موسیٰ کو کسی بات سے کوئی غرض نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اپنا کھانا کھا رہا تھا۔ اس نے ایک نگاہ بھی طیبہ پر نہیں ڈالی۔ بلاول صاحب کے اشارہ کرنے پر طیبہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی اور خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ وقتاً فوقتاً وہ موسیٰ پر بھی نظر ڈال لیتی، جو خاموشی سے ابھی بھی سر جھکائے کھانا کھا رہا تھا، جیسے اس سے زیادہ اہم کام اس کے لیے دنیا میں تھا ہی کوئی نہیں۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور سب سے اجازت دیتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اتنے بیگانہ رویے پر طیبہ کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے، مگر اس نے نظر انداز کیا اور خاموشی سے کھانا کھاتی رہی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ اب تو اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ بلاول صاحب کے بلانے پر بھی نہیں جائے گی۔ اگلی صبح حویلی میں ایک عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ طیبہ اپنے کمرے میں کھڑی یہ ہلچل دیکھ رہی تھی، مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہلچل ہے کس بات کی۔ پاس سے ایک ملازمہ گزری تو طیبہ نے اس کو روک کر پوچھا، کیا ہوا ہے؟ حویلی میں اتنی افراتفری کس بات کی ہے؟ خیری چھوٹی بی بی آپ نہیں جانتی کیا؟ صبح سے ہی گھر سے موسیٰ صاحب، ڈرائیور شفیق اور ایک گاڑی گھر سے غائب ہے۔ بڑی صاحب تو پریشان ہو رہے ہیں اور غصہ بھی، کیونکہ موسیٰ صاحب کا فون بھی بن جا رہا ہے۔ یا اللہ خیر، اب کیا نیا تماشا ہونے والا ہے؟ ارے چھوٹی بی بی سب یہی کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ صاحب عیسیٰ صاحب کی موت کا بدلہ لینے کے لیے گئے ہیں۔ بڑی صاحب کو بھی اسی بات کی فکر ہے۔ تبھی طیبہ نے سر جھٹکا تھا، تمہارے صاحب کو اور کرنا ہی کیا آتا ہے سوائے دوسروں کو تکلیف دینے کے، اور سر جھٹک کر کمرے میں چلی گئی۔ مگر حقیقت تو یہ تھی کہ دل ہی دل میں وہ بھی پریشان ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے نیلم، اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ میم، میں کب سے زہرا کو فون ملانے کی کوشش کر رہی ہوں، مگر اس کا فون بن جا رہا ہے۔ مسلسل فون کرنے کے بعد بھی اس کا فون نہیں مل پا رہا۔ مجھے اس کی فکر ستائی جا رہی ہے۔ آج سے پہلے تو کبھی بھی اس کا فون ایسے بند نہیں گیا۔ مجھے فکر تو اس بات کی ہے کہ کہیں وہ کسی مشکل میں نہ ہو۔ جس ہاسٹل میں زہرا اور نیلم رہتی تھیں، اس ہاسٹل کی آنر کو زہرا بہت پسند تھی، کیونکہ وہ زہرا کی عادت سے واقف تھی۔ زہرا کو جس وقت ہوش آئی وہ ایک کرسی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ منہ پر بھی پٹی بننے کی وجہ سے وہ منہ سے عجیب و غریب آواز سے نکال رہی تھی اور خود کو چھڑوانے کی کوشش بھی کر رہی تھی، مگر ہمیشہ ناکام رہتی۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اب تو اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ اس کو یہاں پر کس نے لا کر بند کیا؟ موسیٰ حویلی پہنچ چکا تھا۔ شام گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ پراعتماد انداز میں اندر داخل ہوا اور جیب میں ہاتھ ڈالے آگے بڑھنے لگا تھا جب بلاول صاحب کی آواز پر اپنی جگہ ٹھہر گیا۔ پورا خاندان ایک جگہ کھڑا ہو گیا تھا۔ موسیٰ نے گہرا سانس لیا تو پھر بلاول صاحب اس کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے تھے، موسیٰ، بچی کہاں پر ہے؟ تم غلط سمجھ رہے ہو، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کے ہاسٹل سے مسلسل فون پہ فون آ رہے ہیں۔ تبھی موسیٰ کہنے لگا کہ لگتا ہے شفیق کو اپنی زندگی بالکل بھی پیاری نہیں ہے۔ تبھی بلاول صاحب اپنا سر پیٹ کے رہ گئے۔ موسیٰ، تم کچھ وقت کے لیے یہاں پر آئے ہو، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ کیوں سب کی جانوں کے پیچھے پڑے ہو؟ عیسیٰ کی موت ایک حادثہ تھی اور کچھ نہیں۔ ڈار جی، آپ جانتے ہیں، بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ عیسیٰ نے خودکشی کی تھی۔ اس کی موت ایک حادثہ نہیں تھی، اور اس نے آخری وقت میں زہرا کا نام لیا تھا۔ جب تک زہرا سب حقیقت نہیں بتا دیتی، میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ شرم آنی چاہیے موسیٰ تمہیں، میں نے تمہاری ایسی تربیت تو نہیں کی تھی۔ تم اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے اس حد تک گر جاؤ گے، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی کی عزت کی پرواہ بھی نہیں کرو گے۔ میں نے تو یہ سب نہیں سکھایا تمہیں۔ سرینہ بیگم کا تو دکھ سے برا حال تھا۔ طیبہ بھی اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی سب باتیں سن رہی تھی۔ اس کی بھی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ موسیٰ اتنا بے درد بھی ہو سکتا ہے۔ موسیٰ، وہ بچی جہاں پہ بھی ہے اسے فوری طور پر چھوڑ دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بلاول صاحب کی بات پر موسیٰ نے گہرا سانس لیا اور چند الفاظ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے الفاظ نے بلاول صاحب کو اپنی جگہ پر سخت کر دیا تھا۔ آپ سے برا اور کوئی ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ کبھی آپ نے میری سنی ہے؟ کبھی تو آپ کسی بھی ارے خیری شخص کو میرے سر پر مسلط کر دیتے ہیں۔
یہ سوچے سمجھے بغیر کہ کیا میں اس کے ساتھ زندگی گزار بھی سکتا ہوں کہ نہیں، اور اب آپ میرے بھائی کا بدلہ بھی مجھے نہیں لینے دے رہے، آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ اتنی بے عزتی پر طیبہ کی تو روح کانپ گئی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ موسیٰ اس کے لیے اپنے دل میں اتنی نفرت لیے بیٹھا ہے۔ طیبہ نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ کسی بھی صورت میں موسیٰ سے شادی نہیں کرے گی، اس کے لیے پھر چاہے سے بلاول صاحب سے ہی کیوں نہ جھگڑنا پڑے۔ وہ اتنی گری پڑی نہیں تھی کہ اس کی ذات کی اتنی توہین کی جاتی۔ موسیٰ تو اپنے کمرے میں جا چکا تھا، مگر پیچھے پورے ہال میں سب کو ساکن چھوڑ گیا تھا۔ سرینہ بیگم تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی، بلاول صاحب کا بھی حال کچھ الگ نہیں تھا۔ سرینہ بیگم کو تو رو رو کر اپنے بیٹے کی حالت پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ چھوٹے بڑے کی تمیز ہی بھولتا جا رہا تھا۔ اگلی صبح سب ناشتے پر موجود تھے۔ اس سے پہلے بلاول صاحب طیبہ کو بلاتے، طیبہ خود سیڑھیاں اترتی دکھائی دی۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ پر آئی اور آ کر بیٹھ گئی۔ پر اعتماد انداز میں اپنا ناشتہ اپنی پلیٹ میں نکالا اور خاموشی سے اپنا ناشتہ کرنے لگی۔ نہ جانے کیوں موسیٰ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے ایک دو مرتبہ طیبہ کو دیکھا جو کہ اس کو سرے سے نظر انداز کر رہی تھی، اور پھر جب اس کی برداشت ختم ہو گئی تو وہ اپنے آپ کو روک نہیں پایا۔ What the hell is this؟ تمہیں کتنی مرتبہ سمجھانا پڑے گا کہ میرے سامنے مت آیا کرو، نفرت ہے مجھے تمہارے چہرے سے بھی، شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا میں تمہاری۔ موسیٰ کے اتنے کرخت الفاظ یہ سبھی چونک اٹھے تھے۔ اس سے پہلے بلاول صاحب کچھ کہتے، وہاں پر ایک دم خاموشی چھا گئی تھی۔ مسٹر موسیٰ، یہ گھر آپ کے باپ کی جائیداد نہیں ہے کہ جہاں آپ کا دل چاہے میں وہاں پر بیٹھوں، جہاں آپ کا دل نہ چاہے مجھے وہاں پر بیٹھنے کی اجازت نہ ملے، اور نہ ہی میں آپ کی زر خرید غلام ہوں جس کو آپ نے خرید رکھا ہو اور آپ کے مطابق ہی اپنی زندگی گزاروں۔ اس گھر میں جتنا آپ کا حق ہے اس سے کہیں زیادہ میرا حق ہے، کیونکہ اس گھر کی آدھی سے زیادہ جائیداد کی میں مالک ہوں۔ اسی لیے بہتر ہے کہ مجھ سے سوچ سمجھ کر بات کریں۔ آج کے بعد اگر اس طرح مجھ پر روب جھاڑنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اگر میں آپ کو اتنی ہی بری لگتی ہوں تو اپنی آنکھیں بند کر لیا کریں، لیکن آج کے بعد میرے سامنے اتنی زبان چلانے کی کوشش مت کریے گا، ورنہ زبان کھینچ کے ہاتھ میں پکڑا دوں گی۔ اتنا کہہ کر طیبہ اٹھی اور اپنی یونیورسٹی کے لیے چلی گئی، مگر اس پہ بیٹھے ہر شخص کو بمائے موسیٰ حیرت میں ڈال گئی۔ آج سے پہلے کسی نے طیبہ کو اس طرح بولتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، مگر وہ بھی کیا کرتی؟ تب سے وہ اپنی بے عزتی کرواتی آ رہی تھی، ذات کی نفی کرواتی رہتی۔ اسے بھی پورا حق تھا اپنی زندگی اپنے مطابق جینے کا۔ 25 سال سے وہ صرف موسیٰ کے مطابق ہی تو زندگی گزار رہی تھی، مگر اب اس نے سوچ لیا تھا جب موسیٰ کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا تو وہ کیوں اس اپاہج رشتے کو لے کر چل رہی ہے۔ موسیٰ کا غصے سے برا حال تھا، جبکہ بلاول صاحب کے چہرے پر ایک چمکدار سی مسکراہٹ تھی۔ وہ ایسا ہی تو چاہتے تھے۔ اپنے چھوٹے بیٹے اور بہو کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے طیبہ کو اپنی اولاد کی طرح پالا تھا، مگر وہ اس میں وہ اعتماد نہیں لا سکے تھے جو وہ چاہتے تھے۔ لیکن آج طیبہ کو اپنے حق میں بولتے ہوئے دیکھ کر ان کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا تھا۔ موسیٰ صاحب، اب ذرا سنبھل کر چلنا، کیونکہ تمہارے سامنے کوئی اور غیر علاقہ نہیں بلکہ میری پوتی کھڑی ہے۔ اتنا کہہ کر بلاول صاحب اپنی جگہ سے اٹھ گئے اور موسیٰ کو مزید بھڑکا کر وہاں سے چلے گئے۔ موسیٰ اپنی جگہ سے اٹھا اور تن فن کرتا حویلی سے باہر نکل گیا۔ ہٹاؤ اس کی آنکھوں سے پٹی، تاکہ یہ وہ پٹی ہٹا سکے جو اس نے سب کی آنکھوں پر باندھی ہوئی ہے۔ پٹی ہٹائی تو زہرا اپنے سامنے موسیٰ کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ موسیٰ کو جانتی تو نہیں تھی، مگر کسی اجنبی لڑکے کا اپنے سامنے کھڑا ہونا وہ یہ بات ہضم نہیں کر پا رہی تھی۔ کون ہو تم اور آخر چاہتے کیا ہو؟ مجھے یہاں پر کیوں قید کر رکھا ہے؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میرا ہی تو سب کچھ بگاڑ کے رکھا ہے تم نے۔ اب تم جلدی سے بتاؤ کہ تمہارا عیسیٰ سے کیا رشتہ تھا؟ اس نے تمہاری وجہ سے جان کیوں دی اپنی؟ موسیٰ کے منہ سے عیسیٰ کی بات سن کر زہرا ایک دم پریشان ہو گئی تھی۔ ایسی سچویشن میں وہ کیا کرے؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کون سا؟ میں کسی عیسیٰ کو نہیں جانتی۔ زہرا نے خود میں اعتماد پیدا کرتے ہوئے آنکھیں چراتے ہوئے موسیٰ سے بات کی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس کا دماغ ایسے گھومتا ہوا محسوس ہوا جب موسیٰ کا ہاتھ اور زہرا کے چہرے پر نشانی چھوڑ گیا۔ اس معصوم کلی کو تو آج تک کسی عورت نے ہاتھ نہیں لگایا تھا، یہ تو پھر مرد کا ہاتھ تھا۔
اب جلدی بولو کہ عیسیٰ کے ساتھ تمہارا کیا رشتہ تھا؟ یقیناً تم نے پیسوں کی خاطر اسے محبت کا ناٹک کیا ہوگا اور اس سے پیسے لینے کے بعد اس کو دھوکہ دے دیا ہوگا۔ میرا بھائی ایسا ہی تھا، معصوم چھوٹے دل کا۔ وہ یہ غم برداشت نہیں کر پا رہا تھا اور تبھی تو اس نے اپنی جان لے لی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے اس سے کچھ نہیں لیا اور نہ ہی اسے دھوکہ دیا ہے۔ میں اس کو نہیں جانتی، تم کس کی بات کر رہی ہو؟ دسمبر کے دن تھے، تبھی موسیٰ نے اپنے ایک ملازم کو بلایا۔ وہ ایک ٹب میں برف ڈال کر لے آیا۔ برف کو زہرا کے پیروں کی طرف رکھا گیا اور پھر زبردستی زہرا کے بندھے ہوئے پیر اس ٹب میں ڈال دیے گئے۔ اس قدر ٹھنڈ میں زہرا کو اپنا آپ جمتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں۔ لیکن اس نے طیبہ کا سارا غصہ زہرا پر اتارا تھا۔ زہرا کی چیخیں موسیٰ کو سکون دے رہی تھیں۔ ویسا تو نہیں تھا، پھر اتنا سخت دل وہ کیسے ہو سکتا تھا؟ شفیق نے موسیٰ کی حالت دیکھی تو وہ موسیٰ کے پاس بھاگتا ہوا آیا اور اسے ٹھنڈا کرنے لگا۔ چھوٹا منہ بڑی بات، اگر آپ اس لڑکی پر اتنا ظلم کریں گے تو یہ لڑکی مر جائے گی اور ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اور اگر بلاول صاحب کو اس بات کا علم ہو گیا۔ شفیق کی بات ابھی منہ میں ہی تھی جب موسیٰ ایک دم بھڑک اٹھا۔ شفیق، اگر یہ بات بلاول صاحب تک پہنچی یا اس بات کا بلاول صاحب کو علم ہوا تو یقین کرو اس لڑکی کی جگہ اگلی لڑکی تمہاری بیٹی ہوگی، اور کم از کم اس کو میں اتنے پیار اور محبت سے نہیں پیش آؤں گا۔ شفیق کے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے تھے، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ اتنی مخلص محبت ہونے کے بعد بھی یہ سب ہوگا۔ شفیق خاموشی سے ایک طرف ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا موسیٰ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ کر کے دکھائے گا۔ موسیٰ کا دن بدن زہرا پر ظلم بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ کبھی وہ اسے ٹارچر کرتا تو کبھی اسے زخموں پر مرہم رکھتا۔ یہ دھوپ چھاؤں سا رویہ زہرا کی سمجھ سے باہر تھا۔ آج تمہارے پاس آخری دن ہے، میں روز روز تمہارے لیے اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتی۔ مجھے بتاؤ کہ تمہارا عیسیٰ سے کیا رشتہ تھا؟ خیر، تم جیسی ڈھیٹ لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی تمہاری زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا۔ اب تک تو تمہیں فر سب اگل دینا چاہیے تھا۔ خیر، اب میرے پاس صرف ایک آخری حربہ ہے۔ یقیناً تمہیں ہماری عزت پیاری نہیں ہوگی اور مجھے بھی تمہاری عزت پیاری نہیں ہے، تو کیوں نہ ایک رات۔ اتنا کہہ کر موسیٰ چپ ہی ہوا تھا کہ زہرا ایک دم چیخ اٹھی۔ تم انسانی روپ میں بھیڑیا ہو، تمہیں بدترین موت آئے گی، زہرا چیختے ہوئے بولی۔ اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے، ٹھنڈا سا جسم کانپنے لگا تھا۔ تم یہ سب اچھا نہیں کر رہے۔ میں تمہیں کئی مرتبہ بتا چکی ہوں کہ میں عیسیٰ کو نہیں جانتی۔ پھر آخر تم چاہتے کیا ہو اور کس طرح میں سچ بولوں؟ اچھا تو یہ بات ہے، تو تم اس کی قبر پر کیا کرنے جاتی ہو؟ کیوں جاتی ہو اس کی قبر پر؟ اب کی مرتبہ زہرا کے بھی ہوش اڑے تھے، مگر اپنا وجود ٹھنڈے پڑتا دیکھ کر اس میں اب اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ موسیٰ کے ساتھ بحث کر پاتی۔ زہرا مسلسل ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ جب موسیٰ گھٹنوں کے بل زہرا کے سامنے بیٹھا اور سرد نسوں سے زہرا کو دیکھتے اپنی شال اتار کر زہرا کی گرد لپیٹی۔ یہ ہمدردی کیوں کر رہے ہو؟ زہرا کو موسیٰ کی یہ ہمدردی ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی، جو وہ پورے ہفتے سے موسیٰ کی قید میں تھی، اور اس کے ظلم و ستم کو دیکھ کر اب تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ موسیٰ اس کے ساتھ ہمدردی کر سکتا ہے۔ تم جیسے انسان پر یہ سب کچھ سوٹ نہیں کرتا، نم لہجے میں تکلیف سے کہا تو موسیٰ بے اختیار مسکرایا۔ ہمدردی نہیں کر رہا، پر آگے جو اذیت تمہیں دینی ہے اس کے لیے تمہیں زندہ رکھنا بھی تو ضروری ہے ڈارلنگ لیڈی۔ موسیٰ کی بات پر ایک لمحے کے لیے زہرا کی سانس خوف سے اٹکی، کیونکہ سامنے بیٹھا شخص واقعی بہت ظالم تھا۔ پلیز مجھے جانے دو، میں بے قصور ہوں۔ آنکھیں میچتے وہ روتے ہوئے بولی تو موسیٰ ایک دم غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے حقیقت بتا دو، میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں حقیقت بتانے کے لیے تیار ہوں، مگر اس کے بعد تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم مجھے صحیح سلامت چھوڑو گے۔ موسیٰ کے منہ پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ موسیٰ نے زہرا کا چہرہ مضبوطی سے تھاما اور کہا کہ جلد سے جلد بولنا شروع کرو، میں زیادہ انتظار نہیں کروں گا۔ زہرا نے لمبا سانس کھینچا اور عیسیٰ کی ساری سچائی موسیٰ کو بتانے لگی۔ زہرا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، خدا کے لیے مجھ سے شادی کر لو۔
عیسیٰ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں تمہیں کتنی دفعہ بتا چکی ہوں تم مجھے بھول جاؤ، تمہارے لیے اور بھی اچھی اچھی لڑکیاں مل جائیں گی۔ میں غریب گھرانے کی لڑکی تمہاری گھرانے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نہیں، مجھے تمہاری غریبی امیری سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اگر تم مجھے کہو گی تو میں اپنا سب کچھ چھوڑ دوں گا، میں بھی تمہاری طرح زندگی گزاروں گا۔ عیسیٰ تم جذباتی کیوں ہو رہے ہو؟ میں تمہیں آخری مرتبہ کہہ رہی ہوں کہ آج کے بعد مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش مت کرنا، اور نہ ہی کبھی میرا راستہ روکنا، ورنہ میں یونیورسٹی کے اونر سے بات کروں گی۔ موسیٰ بہت غور سے صحرا سے عیسیٰ کی باتیں سن رہا تھا۔ یہ تو آخری بات ہے، پہلے کیا ہوا تھا؟ آخر اتنا وہ غصے میں آیا ہی کیوں؟ میں سچ کہہ رہی ہوں موسیٰ، میری اس سے پہلی اور آخری بات یہی ہوئی تھی۔ پہلے بھی کئی مرتبہ وہ اس کو صرف یہی کہہ چکی تھی کہ وہ کسی اور لڑکی کے بارے میں دیکھ لے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ تمہیں تو اتنا اچھا لڑکا مل رہا تھا، پھر بھلا تم نے انکار کیوں کیا؟ انکار کی کیا وجہ تھی؟ لڑکیاں تو چاہتی ہیں کہ انہیں امیر خاندان کے رشتے ملیں، مگر تم نے عیسیٰ جیسے لڑکے کو انکار کیوں کیا؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے اس سے اپنے مرتبے کے حساب سے انکار کیا تھا۔ میں ایسے گھر میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی جہاں میری کوئی عزت نہ ہوتی، ہر کوئی مجھے غریب سمجھتا، اور پھر ایک دن آتا کہ عیسیٰ بھی میرا ساتھ چھوڑ دیتا، تب میں کہیں جانے کے قابل بھی نہ رہتی۔ اس لیے بہتر تھا کہ میں بھی اس مشکل وقت کاٹ کے اس کو انکار کر دوں۔ پھر یہی ہوا۔ موسیٰ کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑ رہی تھی جو زہرا کو صاف دکھائی دے رہی تھی۔ جلدی بولو، میں اب تمہارا انتظار نہیں کر سکتا۔ موسیٰ کے چیخنے پر زہرا ایک دم چونک اٹھی۔ پھر وہ ایک دن روتے ہوئے میرے ہاسٹل آ گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر میری ہمت ختم ہو گئی تھی۔ تبھی میں نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس سے شادی کے لیے ہاں کہہ دی، مگر میں نے اس کے سامنے ایک شرط رکھی تھی کہ وہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے اس رشتے کے بارے میں بات کرے۔ عیسیٰ نے مجھ سے 1 سال کا وقت مانگا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ اس کے لیے ناممکن بات ہوگی۔ کہنا آسان تھا، مگر اپنے گھر سے رشتے کی بات کرنا مشکل تھا۔ اس کے لیے ہماری بات ہوتی کو 1 سال ہو چکا تھا، مگر ابھی تک عیسیٰ نے گھر پر کسی سے بات نہیں کی تھی۔ عیسیٰ کا کہنا تھا کہ وہ اب کبھی گھر واپس نہیں جائے گا، وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا، مگر میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اپنے گھر والوں سے بھی ملے، اسی لیے میں نے اس کو اجازت دے رکھی تھی کہ وہ بے شک اپنے گھر والوں سے نہ ملے، مگر وہ خود ملتا ہے۔ ایک روز ایسے ہی ہم دونوں سیر و تفریح کے لیے واپس آ رہے تھے جب رات کے وقت ہم دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ہم دونوں کو ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ میں تو بالکل ٹھیک تھی، مگر اس روز عیسیٰ کبھی ٹھیک نہ ہو پایا۔ جب اسے پتہ چلا کہ وہ تو کبھی باپ بن ہی نہیں سکتا تھا، جب یہ بات مجھے معلوم ہوئی تو مجھے بھی کچھ تکلیف ہوئی، مگر میں نے سوچ کر نظر انداز کر دیا کہ خدا نے اگر ہمارے نصیب میں اولاد لکھی ہوئی تو ہمیں شادی کے بعد اولاد مل ہی جائے گی۔ میرا رب گواہ ہے کہ میں نے عیسیٰ کے بارے میں کبھی کچھ برا نہیں سوچا تھا۔ میں نے ڈاکٹرز کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ عیسیٰ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں اور اس کو یہ سچ بتائیں۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ 2 مہینے گزرے تھے کہ جب اس کی ایک ٹیسٹ کی رپورٹ اس کو مل گئی تھی اور اس کو ساری سچائی معلوم ہو گئی تھی کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا تھا۔ وہ روتا ہوا اپنے باس کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تم سب جانتی تھی، پھر بھی تم نے مجھے نہیں چھوڑا۔ تم اپنی زندگی کیوں برباد کر رہی ہو؟ تم مجھے چھوڑ کے بھی تو جا سکتی تھی۔ مجھے اس کی بات پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ آخر وہ اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کیسے کہہ سکتا ہے؟ کیا یہ بات صرف کافی تھی؟ میں نے عیسیٰ کو بہت سمجھایا، مگر اس کے دماغ میں بس ایک ہی بات تھی کہ وہ اپنی وجہ سے میری زندگی خراب نہیں کر سکتا۔ ایک روز وہ میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگا کہ تم مجھے چھوڑ دو، مجھ سے ملاقات کرو۔ مجھے اس کی بات پر اتنا غصہ آیا کہ میں نے غصے میں سے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں کیوں چھوڑوں؟ تم نے ہی سب سے پہلے مجھے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا، تم ہی مجھے چھوڑو، مت ملنے آیا کرو مجھے، اس طرح شاید تمہیں سکون آ جائے۔ تبھی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ نہیں، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں تمہیں خود سے دور کر سکوں، مگر میں تمہیں اپنے ساتھ رکھ کر تمہاری زندگی بھی برباد نہیں کرنا چاہتا۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، تمہیں کوئی اچھا لڑکا بھی مل جائے گا۔ اس کی ان باتوں سے میں دماغ کی مریضہ بن گئی تھی، کیونکہ اس کی یہ باتیں مسلسل میرے دماغ میں چلتی رہتی۔
ایک روز میں یونیورسٹی سے گھر گئی تو عیسیٰ کہیں پر دکھائی نہیں دے رہا تھا، جبکہ وہ مجھ سے پہلے گھر آ جایا کرتا تھا۔ میں کمرے میں گئی، میرا دل عجیب سا گھبرا رہا تھا، مگر کمرے میں پڑا ہوا خط دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، جس میں لکھا تھا کہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں تمہیں چھوڑ سکوں، اس سے دور کر سکوں، اور نہ ہی اتنی ہمت ہے کہ میں تمہیں اجازت دے سکوں کہ تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ۔ اس لیے میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں تمہیں اپنے ساتھ رکھ کر تمہاری زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم میرے جانے کے بعد کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر اس سے شادی کر لینا۔ تمہارا اور صرف تمہارا عیسیٰ۔ اور اس کے بعد عیسیٰ کی لاش ہی گھر پر آئی تھی۔ زہرا مسلسل رو رہی تھی، آنسو تو موسیٰ کی آنکھوں میں بھی تھے۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا بھائی سام سی لڑکی سے اس قدر محبت کرتا تھا، اور زہرا نے بھی تو اپنی محبت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ زہرا پھر سے بولنے لگی۔ عیسیٰ تو چلا گیا، مگر جاتے جاتے وہ مجھے ناکارہ کر گیا۔ میں آج بھی اس سے کیا ہوا وعدہ پورا نہ کر سکی۔ میں آج بھی اس کی قبر پر جاتی ہوں۔ مجھے تو اس سے محبت نہیں تھی۔ میں نے تو اس پر ترس کھا کر اس سے شادی کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ پھر نہ جانے کیوں جب اس سے ملنے جاتی ہوں میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ وہ واپس آ جائے اور میں اسے ساری دنیا سے چھپا کر رکھ لوں۔ میں آج تک کسی دوسرے شخص کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکی۔ اگر کبھی دل میں خیال آ بھی جائے تو دل ایک دم کانپ اٹھتا ہے۔ اب بتاؤ کہ ظلم تمہارے بھائی کے ساتھ زیادہ ہوا یا میرے ساتھ؟ مجھے تو ایک ناکردہ گناہ کی سزا ملی ہے۔ خیر تم نہیں سمجھو گی۔ اور ایک بات اور، میں نے یہ سب حقیقت تمہارے دادا جی بلاول صاحب کو بھی بتا رکھی ہے۔ وہ سب جانتے ہیں۔ ہمارے بارے میں انہوں نے تو بہت کوشش کی تھی کہ میں حویلی آ جاؤں، مگر میرا ضمیر ہرگز گوارا نہیں کر رہا تھا کہ میں اس شخص کی جائیداد کی خاطر حویلی چلی جاؤں۔ موسیٰ اپنا سر پکڑے بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ زہرا بھی مسلسل رو رہی تھی۔ کچھ دیر گزری تو موسیٰ نے اپنا سر اٹھایا اور ایک نگاہ زہرا پر ڈالی، جو مسلسل اس کے ظلم برداشت کر کے اب نڈھال ہو چکی تھی۔ اس نے جھٹ سے شفیق کو آواز دی تھی، شفیق کھول دو اس کو۔ جیسے ہی شفیق آگے بڑھنے لگا، نہ جانے موسیٰ کو کیا ہوا کہ اچانک اس نے شفیق کا ہاتھ پکڑ لیا جو زہرا کے ہاتھ پر جا رہا تھا۔ نہیں، تم اس کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے، تم جاؤ، میں خود دیکھ لوں گا۔ زہرا تو حیران تھی۔ موسیٰ آگے بڑھا اور اس کی کلائیوں کو آزاد کیا، اور پھر اس کے پیروں کو کلائیوں سے آزاد کرتے ہوئے باساختہ طور پر موسیٰ کا ہاتھ زہرا کی کلائیوں پر گیا۔ تبھی وہ انگلیوں کی مدد سے اس کی کلائی سہلانے لگا۔ زہرا اس کے اس رویے سے کافی حیران ہو رہی تھی۔ اب اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں ہاسٹل جا سکتی ہوں؟ یہ بات بھی اس نے ڈر ڈر کر پوچھی تھی کہ کہیں موسیٰ اس بات سے انکار ہی نہ کر دے، اور یہی ہوا تھا۔ ہرگز نہیں، اب تم کہیں باہر نہیں رہو گی۔ میرا بھائی تمہیں اپنے گھر کی عزت بنانا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم گھر سے باہر رہو۔ تم میرے ساتھ حویلی جا رہی ہو، اور اس پر میں کسی قسم کی کوئی بحث نہیں سنوں گا۔ نہیں، میں کہیں نہیں جانا چاہتی۔ مجھے اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے۔ تمہیں اب یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر موسیٰ زبردستی زہرا کو اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ سب دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے۔ زہرا خاموشی سے آگے بڑھی اور بلاول صاحب سے پیار لینے لگی۔ موسیٰ بھی آگے بڑھا اور سب کو اونچی آواز میں کہنے لگا کہ یہ آج کے بعد سے یہاں ہی رہے گی۔ اماں اس کے لیے کمرہ کھلوا دیں۔ موسیٰ، یہ حالت بچی کی تم نے کی ہے۔ بلاول صاحب کی بات پر وہ شرمندہ ہونے لگا تھا۔ میں اس غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں زہرا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ میں ہرگز تمہیں اجازت نہیں دوں گی۔ تم جانتے ہو تمہارے نام پر پہلے سے ہی ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کا نہیں سوچ رہی تم؟ موسیٰ نے لمبا سانس کھینچا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، طیبہ سب کے سامنے آئی اور آ کر کہنے لگی کہ تائی اماں، مجھے موسیٰ سے شادی نہیں کرنی، مجھے ابراہیم سے شادی کرنی ہے۔ سب حیران رہ گئے۔ بیٹا، یہ ابراہیم کون ہے؟ بلاول صاحب نے بات کو سنبھالتے ہوئے بڑی نرمی سے طیبہ سے پوچھا۔ تبھی تو یہ بات کہنے لگی کہ دادا جان، آپ مجھے اجازت ہے، نہ کہ میں اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتی ہوں۔ میں نے آپ کی خاطر اپنی زندگی کا ایک خاص حصہ آپ کے پوتے کے لیے گزار دیا، مگر مجھے کیا ملا اس کے بدلے میں؟ اب تو مجھے اتنی اجازت ملنی چاہیے کہ میں اپنی مرضی سے زندگی گزار سکوں۔
تبھی بلاول صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگے کہ تم بتاؤ کہ یہ لڑکا کون ہے، میں خود اس سے ملوں گا۔ اگر مجھے وہ لڑکا پسند آیا تو میں تمہاری شادی خوش اسلوبی سے اس کے ساتھ کروا دوں گا۔ طیبہ نے بتایا کہ وہ لڑکا اس کی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ موسیٰ کو اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ یہ بات حقیقت تھی کہ وہ تو یہ بس شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اب تو اس کے پاس ایک وجہ بھی تھی کہ وہ صرف اور صرف زہرا سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ بلاول صاحب نے طیبہ کی شادی اس کی پسند سے کر دی تھی۔ بہت انکار کرنے کے باوجود بھی زہرا کی شادی موسیٰ سے کر دی تھی۔ موسیٰ زہرا کا بہت خیال رکھتا تھا، اس کے آگے پیچھے گھومتا، ہر کام میں اس کی مدد کرتا۔ کبھی کبھی تو زہرا اس بات سے چڑ جاتی تھی، مگر موسیٰ کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ موسیٰ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ بہت وقت کے بعد آج وہ دونوں اکٹھے بیٹھے چائے پی رہے تھے، جب زہرا کی بات پر موسیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں جی، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کیا آپ واقعی اس وقت کا ازالہ کر رہے ہیں؟ جو غلطی آپ سے، جو ظلم آپ نے مجھ پر کیا۔ موسیٰ نے زہرا کی بات پر لمبا سانس کھینچا اور کہنے لگا کہ ہاں، شروع میں صرف یہی وجہ تھی، مگر شادی کے 1 سال گزرنے کے بعد بھی تمہیں لگتا ہے کہ صرف یہی وجہ باقی رہ گئی ہوگی؟ زہرا نے چونک کر موسیٰ کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں محبت کے دیپ صاف دکھائی دے رہے تھے۔ زہرا موسیٰ کی آنکھوں میں زیادہ دیر تک نہ دیکھ سکی اور اپنی آنکھیں چرانے لگی۔ تبھی موسیٰ آگے بڑھا اور زہرا کے دونوں ہاتھ تھام کر اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور کہنے لگا، ہم اپنے ہونے والے بچے کا نام عیسیٰ رکھیں گے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ میں ایک اچھا شوہر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا باپ بھی بن سکوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں۔ تم اتنی جلدی اپنے اوپر ہوئے ہر ظلم کو بھول گئی اور تم نے مجھے اتنی ہمت طاقت دی کہ میں اس رشتے کو اچھے طریقے سے نبھا سکوں۔ تم واقعی بہت اچھی لڑکی ہو اور میں بہت خوش نصیب ہوں کہ تم جیسی لڑکی میری بیوی بنی ہے۔ میں وعدہ تو نہیں کرتا، مگر میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہ آنے دوں۔ وہ 1 ہفتے کی تکلیف کے بدلے میں تمہیں ساری زندگی خوشیاں دینا چاہتا ہوں۔ کیا تم ساری زندگی میرے ساتھ رہو گی؟ کیا ساری زندگی میرا ساتھ نبھا پاؤ گی؟ موسیٰ کی بات پر زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے دھیرے سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ تھی اور زندگی کے حسین دن اپنے پر پھیلائے ان دونوں کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھے۔ رشتوں میں اونچ نیچ تو ہو ہی جاتی ہے، مگر موسیٰ نے واقعی اپنی بات کا پاس رکھا تھا اور واقعی زہرا کو دنیا بھر کی خوشیاں لا کر دی تھیں جو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔